علم کا مطلب ہے پہچان، علم کا مطلب ہے معرفت، علم کا مطلب ہے ادراک۔ حقیقی علم وہی ہوتا ہے جس سے خالق و مالک کی پہچان انسان کو ہو۔ نفع مند علم وہی ہے جس سے انسان کو ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملے۔ اصل علم وہ ہے جس سے انسان کو اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہو کہ مجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ وہ علم جس سے اللہ کا تقرب نہ ملے، جس سے انسان اپنے رب کے قریب نہ ہو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھ میں نہ آئے، اور جس علم کو سیکھنے کے باوجود بھی انسان اللہ کے سامنے جھکتا نظر نہ آئے، وہ علم نہیں ہے۔ علم تو وہ دولت ہے جس کی تڑپ اور ذوق اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو اتنی عطا کی کہ جبریل جو ہی علم کے چند پہلو پیش کرتے وحی کی شکل میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً اپنی زبان پہ لے آتے، کہیں بھول نہ جائیں۔ خالق و مالک کو کہنا پڑا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی نہ کیجیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ علم آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے۔ علم تو وہ عظمت ہے جس کی وجہ سے نوری مخلوق کو خاکیوں کے سامنے سجدہ کرنا پڑا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسجود ملائک بنایا تو اس علم کی وجہ سے۔ علم کی عظمت تو یہ ہے کہ آج کسی چھوٹے بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں لوگ سمجھتے، لیکن صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 6 یا 8 سالہ بچہ اگر مصلی نبوی پہ براجمان ہوتا ہے اور اس کے مقتدی 60 سال کے ہیں، تو اس بچے کو مصلی نبوی پہ پہنچنے کا راستہ دیا تو ان قرآنی صورتوں نے دیا کہ اس بچے کے پاس وہ علم تھا جو ان 60 سالہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا۔ علم تو وہ عظمت ہے جس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سینکڑوں میل پیدل چلا کے خضر علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیے۔ علم تو وہ شان و شوکت ہے، آج نبینا انسان کتنا بے قدرہ ہو گیا، نہ جانے وہ ہم سب سے قدر والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں 13 مرتبہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو امامت کروانے والے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقام حاصل کرتے ہیں تو کس لیے؟ اس علم کی وجہ سے۔ علم تو وہ شان و شوکت ہے جب وقت کے بادشاہ نے دیکھا کہ معاویہ الضریر محدث وقت وضو کرنا چاہتا ہے تو بادشاہ نے آواز دی لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، آج اس مبارک ہستی کو وضو کروانے کی سعادت میں بادشاہ لینا چاہتا ہوں۔ علم تو وہ شان و شوکت ہے، آج زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، لیکن اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود 18 سالہ بچے کا نام آ جائے، بڑے بڑے محدثین اور مفسرین کی نظریں جھک جاتی ہیں اور لکھتے لکھتے قلمیں رک جاتی ہیں۔ کیا ہوا؟ قرآن کی تفسیر وہ تفسیر ہے جو 18 سالہ بچہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتا ہے، اس کا نام آ گیا ہے۔ حجاج نے خالد بن صفوان سے پوچھا بتاؤ سردار کون ہے؟ خواہش اس کی یہ تھی کہ نام تو میرا ہی آئے گا۔ کہا سردار تو حسن بصری ہے۔ کہا غلام کا بچہ یہ کیسے سردار ہو گیا؟ خالد بن صفوان نے کہا میں نہیں جانتا، میں نے سرداروں کو بھی دیکھا، میں نے مالداروں کو بھی دیکھا، میں نے حسن والوں کو بھی دیکھا، سب کے سب
حسن بصری کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوتے تھے، سردار تو پھر وہ ہوا نا۔ یہ سرداری اس کو ملی تو کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ وقت کا حکمران جس کے بچے مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور جھگڑا ہو جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ جوتی اٹھانے پہ جھگڑ رہے ہیں۔ وقت کے بادشاہ کے دو بیٹے، استاد نماز پڑھ کے باہر نکلا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ دونوں اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ میں استاد کی جوتی اٹھاؤں، دوسرا کہتا ہے میں استاد کی جوتی اٹھاؤں۔ امام فرا نے کہا بیٹا جھگڑنا نہیں، ایک جوتا آپ لے لو، ایک آپ لے لو، تم نے اجر ہی لینا ہے۔ وقت کے بادشاہ کے دونوں بیٹے استاد کی جوتی اٹھانے پہ جھگڑ رہے ہیں تو کس وجہ سے؟ اس علم کی وجہ سے۔ سلیمان ابن عبد الملک وقت کا گورنر ہے، ایک ایسے شخص کے پاس آتا ہے جس کا رنگ بھی کالا ہے، اسود، اعرج، ٹانگوں سے بھی لنگڑا ہے، افطس، ناک بھی چپٹی ہے، اعمی، آنکھوں سے بھی نبینا ہے۔ یہ ہے کون جس کے پاس وقت کا گورنر آیا؟ یہ پورے ارض حجاز کا مفتی عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ ہے۔ سوال کیا، عطا ابن ابی رباح نے جواب دیا، ایک دوسری طرف سے سوال آیا، متوجہ ادھر ہوئے، بیٹوں سے سلیمان ابن عبد الملک کہتا ہے لا تنیا فی العلم، میرے بیٹو عزت اور بادشاہی تو یہ ہے، دیکھو میں گورنر ہوں لیکن اس کالے غلام کے سامنے مجھے ذلیل کیسے ہونا پڑا ہے، یہ علم سیکھو، جو علم دنیا میں مقام دیتا ہے وہ آخرت میں کتنا مقام دے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبين پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پوچھتے ہیں حلال کیا ہے؟ آپ فرمائیے پاک چیزیں حلال ہیں، اور وہ چیز بھی حلال ہے جو شکاری جانور شکار کر کے لائے، جس کو تم نے علم دے دیا ہے۔ اس آیت کی وضاحت سمجھنے سے پہلے دو حدیثیں سمجھنا ضروری ہے۔ کتا اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے، وہ برتن اس وقت تک قابل استعمال نہیں ہوتا جب تک اس کو 7 مرتبہ دھو نہ لیا جائے۔ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب، جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، زبان سے چاٹ لے، جب تک 7 مرتبہ اس برتن کو دھویا نہ جائے اس برتن میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ صرف 7 مرتبہ نہیں، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، اور اس کو اولاہن او اخراہن، پہلی یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ بھی مانجنا پڑتا ہے۔ اور یہی کتا اگر ذوق کی بنیاد پہ انسان اپنے گھر میں رکھ لے، من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراطان، جو ڈاگی شوق کی بنیاد پہ گھر میں رکھتا ہے، ہر روز 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ فیصلہ ہونا کہ 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں بنائی کس نے ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ کتا جو برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونا پڑے، گھر میں رکھو تو 2 احد پہاڑ جتنا اجر ضائع ہو جائے۔
اگر اس کو 3 باتیں سکھا دو، جب شکار کے پیچھے بھگاؤ تو یہ بھاگے، جب روکو تو رک جائے، شکار کرے تو خود نہ کھائے، مالک کے پاس لے کے آئے، تو کہتے ہیں یہ سدھایا ہوا کتا ہے، یہ الکلب المعلم ہے، یہ سکھایا ہوا کتا ہے اور شکاری کتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جب تم شکاری جانور کو چھوڑتے ہو، آج اگر شکاری کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں خرگوش کے پیچھے، جب خرگوش کو پکڑے گا دانت تو لگے گی نا، زبان بھی لگے گی نا، خون بھی نکلتا ہے نا بسا ہوگا۔ فرمایا چونکہ اس کو علم سکھایا گیا ہے، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 3 کلمات سیکھے ہیں کتے نے تو اس کا شکار حلال ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے یہ علم سیکھ لے تو کل قیامت کو اللہ اس کا مقام کتنا بلند کرے گا۔